بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. حکومت سازی کا ڈیڈ لاک برقرار ہے. گو کہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ڈیڈ لاک جو ہے ابھی ختم نہیں ہو پا رہا. اور یہ کہ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو پھر حکومت سازی کا جو چکر ہے وہ ایک بحرانی کیفیت اختیار کر لے گا. اور اگر یہ بحران پیدا ہوا تو پھر حکومت کون کرے گا، حکومت کون بنائے گا، اور کس جماعت کو حکومت ملے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا جو احتجاجی مینیفیسٹو ہے اور جو احتجاجی سیاست ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور گور علی خان سمیت باقی جو اراکین ہیں تحریک انصاف کے، ان کا کلیم یہی ہے کہ ان کے پاس 180 سیٹیں ہیں. گو کہ ابھی دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں نمبر گیم جو ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کے بعد حلف ہے، اور حلف کے 3 دن کے اندر جو ہے ان تمام اراکین نے اپنی اپنی جماعتوں کو جوائن کرنا ہے. اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی. اس تمام صورتحال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپل پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. ان سے بات کریں گے. اعتزاز صاحب، شکریہ سر وقت دینے کا. السلام علیکم. جی مہربانی. اعتزاز صاحب، بتائیے گا کہ جو ڈیڈ لاک ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا اطلاعات ہیں کہ معاملہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے، اور اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جائے گی؟ جاوید صاحب، آپ کو علم ہے کہ کون کون ہماری طرف سے اس تبادلہ خیال اور گفتگو میں حصہ لے رہا ہے؟ میں اس میں نہیں ہوں. جی جو کمیٹیاں مل رہی ہیں وہ ہر بات پہ ہر ایک کو بریف کرنے کی مجاز بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ ابھی کچھ پتہ لگے گا اس سے. میں بھی زیادہ تر جو اطلاعات لے رہا ہوں ان کے بارے میں وہ اخبارات سے ہی لے رہا ہوں، اور آپ کی طرح ہی مجھے علم نہیں ہے کہ کہاں معاملہ رکا ہے، کہاں پھنسا ہے، کہاں کیا صورتحال ہے. اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن سر آپ حالات پر تو نظر رکھے ہوئے ہیں نا، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات جو ہے وہ طے نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ ووٹ تو دینا چاہ رہی ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی، تو اگر اس صورتحال میں حکومت بنتی ہے نون لیگ کی تو پھر اسٹیبلٹی کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ استحکام کس حد تک یہ حکومت کو ہوگا؟ اس میں اگر کی بات ہے، اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اگر پہ جو ڈیپینڈنٹ بات ہوتی ہے وہ تو ایک اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے. جی وہ کی جا سکتی ہے بطور ایک اسپیکولیشن کی ایک رائے جو کہ آدمی دے سکتا ہے سر. ایک طرح سے بادی نظر میں پرائما فیس. اس میں میں سمجھتا ہوں جو چیز آپ نئی خاطر میں لا رہے ہیں اور آپ کو لانا چاہیے جی وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران جو لازم ہے آئینی طور پہ، وہ ان آزاد ممبران کا کیا بنتا ہے اور کتنے کس طرف آتے ہیں. جو آزاد ممبران کسی نہ کسی پارٹی کی حمایت سے الیکشن لڑے ہیں اور وہ معترف ہیں کہ انہوں نے اس کی حمایت دی ہے اس جماعت کی، وہ اگر آ کے بیلنس کو اپسیٹ کر دیتے ہیں جی جی تو پھر ایک اور ہی سیناریو آ جائے گا. اور وہ ان کی آخرکار جب تک ان کی شمولیت اس عمل میں نہیں ہوتی، جی اس عمل پہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا. کیونکہ ان کی شمولیت صرف دیکھیے، فرض کیجیے یہ الیکشن کمیشن اس کی تاخیر کرتی ہے اور کرے گی تو بالکل دانستہ طور پہ کرے گی، ورنہ اس کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. یہ معاملہ ہے بڑا سمپل. 2 اعداد کا مسئلہ ہے، 2 فگرز کا. ٹھیک ہے سر. ایک فگر وہ ہے جو ٹوٹل ہے فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن وائز جو ٹوٹل ہو گیا ہے کسی کے حق میں ووٹ، اور کتنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے زیادہ کس نے لیے کم لیے، وہ ٹوٹل کر کے سیکشن 45 فارم 45 میں وہ ایک بنا ہوا ہی اس قسم کا چارٹ ہے کہ آپ نمبر ہر پولنگ اسٹیشن کے حاصل کردہ ووٹ لکھتے جاتے ہیں ہر امیدوار کے، اور آخر میں جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں ان کو تو اس میں وہ جو بھی سب سے زیادہ ووٹ ان پولنگ اسٹیشنز کے کاؤنٹ کے مطابق لے چکا ہے اس کا وہ ریکارڈ آ جاتا ہے.
اب دوسری طرف ہے کہ جب یہ جاتا ہے سارے فارم 45 RO کے دفتر، ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جاتے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہے اکثر، اور وہ اس کے دفتر میں جاتے ہیں، تو وہ ساروں کو جو فارم 45 میں پولنگ اسٹیشن وائز ہے ان کا جو کل نکلا ہوا ہے، کل تمام کل کو وہ فارم 47 میں لگاتے جاتے ہیں۔ اب وہ فارم 47 میں جو کل نکلے گا وہ ہوگا ٹوٹل رزلٹ جو ہے، ہاں وہ ایک طرح سے اس کی کنسالیڈیشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ فارم 47 میں ٹوٹل وہی لکھا گیا ہے جو فارم 45 کے ہر پرچے پہ ملا کے اور بنتا ہے۔ ایک بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے، یہ اگر کر لے جو ہے الیکشن کمیشن، سب پارٹیز کو نوٹس دے کے اپنے نمائندے بھیجو، اور وہ نمائندے بھیج کے اور نمائندوں کے سامنے یہ ٹوٹل کر لیں تو سارا کام ختم ہو جائے گا، اور یہ 1.5 دن کا بھی کام نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی کے لیے۔ اب تو کمپیوٹر میں فیڈ کرتے جائیں گے، آپ بولیں گے بھئی یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 57 اس میں 304 آئے ہیں، اس کے 203 آئے ہیں، اس کے پہلے وہ کمپیوٹر میں ساتھ ساتھ آپ ٹائپ کرتے جائیں اور وہ ٹائپ وہ ٹوٹل آ جائے گا۔ اور یہ سارا اب یہ کرنے کو چاہ نہیں رہی الیکشن کمیشن، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن تو انتہائی جانبدار ہے، انہوں نے اپنی جانبداری کا ہر موقع پر ہر مرحلے پر اظہار کیا ہے اور دکھایا ہے۔ اتنی انتہا کی جانبداری تو کبھی سوچی سمجھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن سر یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے تحریک انصاف بھی کلیم کر رہی ہے، آپ نے بتایا کہ فارم 45 جو ہے وہ سارے اگر گن لیے جائیں اور ووٹ کاؤنٹ کر لیے جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور تحریک انصاف کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ فارم 45 ان کے پاس ہیں۔ لیکن اگر اس سینیریو میں سر آپ نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، بنتے ہوئے گرتے ہوئے بھی، اور تمام چیزوں کے سے واقف ہیں آپ، اگر اس سینیریو میں یہ گورنمنٹ بنتی ہے نون لیگ کی اور پرائم منسٹر نون لیگ کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے حکومت میں آ کے بیٹھ جانا ہی تو کافی نہیں ہے نا، آگے کافی سارے مسائل ہیں، معاشی صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلٹی کس حد تک ہوگی کہ معاملات جو ہے حل ہو پائیں گے، جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے؟ میں تو اس ماحول میں مطلب مشورہ زرداری صاحب کو بھی دوں گا کہ وہ کسی عہدے پر خاطر نہ جائیں اس اتحاد میں، نئے اتحاد میں۔ ایک نون لیگ کو اتنا آزمایا ہے، آزمودہ کو کیا آزمانا، پھر سے آزمانا، پھر سے آزمانا۔ یہ ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے ہمارے ہی صدر کے خلاف کالا سوٹ پہن کے اور سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے تھے، میمو گیٹ کا پورا ایک اسکینڈل بنانے کی کوشش انہوں نے کی تھی، اور 15 منٹ میں چیف جسٹس صاحب نے ان کے کہنے پر ان کی استدعا پر ایک کمیشن بنا دیا تھا جس کو کچھ بھی نہیں ملا، پر اس نے بڑی کوشش کی آصف زرداری صاحب کو، اس وقت صدر پاکستان تھے، ان کو بدنام کرنے کی۔ تو ان کے ابھی بھی دیکھ لیا آپ نے، جو چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے میری نگاہ میں وہ بڑی ایک صاحب رائے ہے کہ ان کے ساتھ جو شرائط ہونی چاہیے وہ بڑی کڑی ہونی چاہیے ان کے ساتھ جانے کی۔ ان کو ہم نے بہت دفعہ آزمایا ہے، پر لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ کمیٹی کہاں تک پہنچی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا شرائط مانگ رہی ہے، کیا منوا رہی ہے، یہ اس کے کمیٹی کے اور اعلان کے بعد ہی علم ہوگا، پتہ لگے گا کسی صورت۔ اور پارٹی کی میٹنگ میں بھی لیا جائے گا، کئی میٹنگ میں لیا جائے گا اس معاملے کو، بہت لوگوں کی آراء آئیں گی، مختلف آراء آئیں گی۔ میں نے تو اپنی رائے آپ کو عرض کر دی ہے، جو میری رائے ہے اس وقت تک۔ کوئی نیا معجزہ ہو جائے تو میں نہیں جانتا، پر میری زندگی میں ایسے کوئی معجزے نہیں ہوئے، اور مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتے۔ یہ اپنا ذہن بنا کے اور صدق کے دل سے اپنے ساتھیوں کو اپنی رائے دینی چاہیے، پھر وہ ساتھی اس پہ سوچتے بھی ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا ایک
ان کو تو ہم نے بہت دفعہ آزمایا. ابھی بھی دیکھیں یہ آئے جب میاں صاحب لندن سے تو کس طرح ان کی ریسیپشن ہوتی ہے شاہانہ, اور یہ بننے پرائم منسٹر بننے نہیں آئے, یہ پرائم منسٹر بن کے آ رہے ہیں. لندن میں جب ہائی کمشنر نے ان کو سی آف کرنا شروع کر دیا کیا تو اسی سے ہی ان کا سفر ایز پرائم منسٹر. پھر وہ جو مشینیں تھیں فٹ پرنٹس اور تھم پرنٹس وغیرہ لینے کی جتنی, وہ ساری پہنچائی گئیں ایئرپورٹ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہنچائے کہ وہ ان کو تاخیر نہ ہو اپنے جلسے تک پہنچنے کے لیے. تو یہ تو, اور پھر انہوں نے جب کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی اور خود ہی اعلان کر دیا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ممبر ہیں. اس وقت میں پیپلز پارٹی کو پوچھا, ابھی کی بات ہے, جی ابھی کی بات ہے, وہ اپنے چھت کی اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے رائل فیملی کی طرح انہوں نے کہا جی میرے پاس سب سے زیادہ وہ ممبر آ گئے ہیں اور میں اس لیے آج اعلان کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کوئی پریزیڈنٹ امریکہ کا ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ میرے پاس واضح اکثریت ہو گئی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے, یہ اس طرح انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے بغیر پیپلز پارٹی کو یا دوسری جماعتوں کو, اپنے اتحادیوں کو بھی, سابقہ اتحادیوں کو بھی کنسلٹ کیے بغیر. تو ان پہ تو مطلب اعتبار کرنا. سر مجھے بتائیے گا کہ پبلک نے تو مینڈیٹ دے دیا, جو نون لیگ کا مینڈیٹ تھا اس کے پاس آ گیا, تحریک انصاف کا مینڈیٹ اس کے پاس آ گیا, پیپل پارٹی کا مینڈیٹ اس کے پاس آ گیا, تو اب جو سر وے فارورڈ کیا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے, یا اگر یہی بد اعتمادی اور جو ہے وہ کھینچا تانی جاری رہی تو پھر پبلک کہاں جائے گی سر؟ دیکھیں پبلک کو بھی اس بات پہ واضح اوپینین رکھنی چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. ابھی آپ اگلی کمپلیکیشنز کو کیوں سوچتے ہیں؟ آپ پہلے فارم 45 سارے کاؤنٹ دو, گنتی تو ٹھیک کر لیں نا. جی گنتی تو ٹھیک کر لیں. گنتی میں تو میاں نواز شریف کو سنا صرف 20-22 پولنگ اسٹیشن سے کامیابی ہوئی ہے, اور مریم بی بی کا بھی رزلٹ جو ہے بعد میں کیا ہے, کئی جگہ سے رزلٹ پتہ نہیں, شاید ابھی آج تک نہیں آئے ہوئے. 2-3 ایسے کانسٹیچوئنسیز ہیں, شاید میں غلط ہوں اس میں, پر اگر آئے ہیں تو 2-3 دن ہو گئے, ایک ہفتہ وہ پیچھے رہے ہیں. وہ کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی آج کا زمانہ تو برقی رو کا زمانہ ہے. آج کل کا زمانہ وہ گدا کا, وہ بیل گاڑی کا زمانہ تو نہیں ہے. بیل گڈھا پھنسا ہوگا کسی کیچڑ میں کچی سڑک کے, وہ رزلٹ وہی ہوگا, پریزائڈنگ افسر بھی وہی چھپا ہوا ہوگا. تو یہ تو نہیں ہے. یہاں تو یہ بناتے رہے ہیں نتائج اور ڈرتے رہے ہیں. تو اس لیے اس کو سب سے پہلے بات تو ہے کہ جی ووٹ آپ اپنے گنتی پوری کریں. ہاں, سب رستے ٹھیک ہو جائیں گے. آئین پہ جب بھی آپ آئیں گے آئین کے مطابق چلیں گے تو اس میں بہتری ہوگی. کاش انہوں نے وہ آئین شکنی نہ کی ہوتی جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انہوں نے 90 دن سے زیادہ عرصہ گزار دیا, بلکہ آج تک وہ نگران حکمران چل رہے ہیں جو صرف 90 دن تک جائز ہے, ان کا قانونی تھا عہد. اس کے بعد ایک منٹ ان کا غیر آئینی غیر قانونی ہے, اور وہ 90 دن میں وہ الیکشن کرا دیتے ان 2 صوبوں کے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آ کے اسمبلی کے بھی الیکشن ہو جاتے, بالکل ٹھیک ہے, اور آرام سے چلتی رہتی. پر انہوں نے جب یہ فیصلے کر لیے کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے, اس کو جتانا ہے, تو اس میں سارا ایسا ہی ہے برڈن پہ لے لیا. لوگوں کا فیصلہ خود کرنے ہوئے خدا بن گئے یہ. بالکل, بہت شکریہ اعجاز صاحب, بہت شکریہ سر. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آئین پر عمل درآمد سے ہی جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جو حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے اس میں اس ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.